مسائب ختم نہیں ہے، جناب سیدہ مرثیہ پڑھ رہی ہے اور بی بی داہنے ہاتھ سے تسبیح بھی نہیں پڑھتا، بس اپنے ایک پائے اقدس پر ایک کام مسلسل کرتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک کرتا ہر وقت سیتی رہتی تھی، بہت دن میں ایک کرتا سیا تھا، بہت عرصے میں بائیں ہاتھ سے سوئی لیے ہوئے ایک کرتا تیار تھا۔ جب وقت آیا دنیا سے جانے کا تو اپنی بڑی بیٹی کو بلایا کہ زینب تم نے دیکھا ہم ایک کرتا سیتے تھے، کہا یہ کرتا ہم تمہارے حوالے کر رہے ہیں، تمہیں معلوم ہے یہ کرتا ہم کس کے لیے سیتے ہیں؟ اماں کس کے لیے؟ تو یہ تیرا غریب بھائی حسین، یہ حسین غریب کا کرتا، کربلا میں یہ کرتا میرے حسین کو پہنانے لگا۔ آپ سمجھے حسین بے کفن کیوں کہلاتے؟ شہید کا لباس ہی اس کا کفن ہوتا ہے، شہید کے لیے قانون اور ہے، شہید کا خون اس کا غسل ہوتا ہے، شہید کے کپڑے اس کے کفن ہوتے ہیں۔ یہ حسین بے کفن اس لیے کہلاتے ہیں کہ وقت آخر جو فرزا سے کہا تھا فرزا صندوق سے جا کے میری اماں کا کرتا نکالنا، اس کرتے کو بھی پارا پارا کیا تھا۔ یہ رونا جب ذاکر فضائل پڑھتا ہے اور آپ دل کھول کے نعرے لگاتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں تو پڑھنے والے کو طاقت ملتی ہے، مگر جب چیخ کر روتے ہیں تو اسے تقویت ملتی ہے جس کا دل بھی ٹوٹا ہوا ہے اور جس کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، جو ہر وقت اپنی پسلیوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے رہتا ہے۔ اسی کے لیے آپ جمع ہوئے تھے، اسی کے لیے اتنی دور دور سے آپ یہاں پر تشریف لائے، وہی کرتا تھا تو جناب سیدہ نے اس کرتے کو بھی امام نے پارا پارا کیا۔ ارے جس کے بچوں کے لیے جنت سے کپڑے آئے ہو، آپ سوچئے قلب سیدہ پر کیا گزری ہوئی۔ ایک عید کا دن تھا جب جنت کا کرتا حسین کو پہنایا تھا، ایک 10 محرم کا دن ہے جب ہاتھ کا سیاہ ہوا کرتا بدن سے لوٹا جا رہا ہے، کمر کا پٹا اتارا جا رہا ہے، کوئی امامہ لیا جا رہا ہے، کوئی پیروں کی ڈالا لیا جا رہا ہے۔ میں نے حسین علیہ السلام کا میرے بزرگ نے فرمائش کی کہ وہ آج پڑھوں، اس لیے کہ آج مرنا زیادہ ہوگا، لیکن آج میں نہیں پڑھتا اسے، انشاءاللہ میں آخری دن پڑھوں گا۔ آج اتنا سن لے کہ جب آپ کو ایسے روتے دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اس مجمع نے سنا ہے، کسی نے دیکھا نہیں کہ عباس کے بازو کاٹے کیسے گئے، کسی نے دیکھا نہیں کہ 57 برس کے باپ نے 2 انگلیاں ڈال کے نیزے کی ہنی کیسے نکالی، کسی نے دیکھا نہیں کہ 6 مہینے کے بچے کے گلے سے تیر کیسے نکالا، کسی نے دیکھا نہیں کہ خنجر کلہاڑی کی طرح کیسے چلایا گیا، کسی نے دیکھا نہیں کہ سوکھی رگیں کیسے کاٹی گئی، کسی نے دیکھا نہیں کہ 4 برس کی یتیمہ کے کیسے سنا ہے اور سن کے یہ اطلاع ہوتے تو گوپال پور بہار میں ایک قصبہ ہے، وہاں کا ایک واقعہ میں پڑھا کرتا ہوں، جنہوں نے نہیں سنا ہے ان کے لیے یادگار ہو جائے گا، جنہوں نے سنا ہے ان کے لیے سبب اضافہ گریا ہو جائے گا کہ عاشور کے دن ایک مجلس ہوئی وہاں فاتح شکنی سے پہلے اور بہت سے لوگ بے ہوش ہو گئے۔ عاشور کے
بے ہوش ہوئے اور ہوش آیا لوگ فاتح شکنی کے لیے چلے گئے. دیکھا وہاں جو عالم مجلس پڑھ رہے تھے کہ ایک بزرگ ہے, بڑی بڑی سفید زلفیں وہ سفید تھی, وہ بیٹھے ہوئے دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہے اور آنکھوں سے بے تحاشا آنسوؤں کا سیلاب چلتی. پھر انہوں نے ہاتھ جوڑے کا حضور یہ جو اتنا آپ رو رہے ہیں تو وہ کون سا جملہ آپ کے دل میں اتر گیا تو سب فاتح شکنی کے لیے چلے گئے, آپ نہیں اٹھے. میں سن کے نہیں رو رہا ہوں تو تم نے پڑھا, میں نے اپنی آنکھوں سے ارے علی اکبر کے سینے میں نے علی اکبر کے سینے میں نے دیکھا ہے اپنی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اجڑا ہوا چمن دیکھا, میں نے خون میں ڈوبے ہوئے پھول دیکھے, میں نے زہرا کے باغ کی کچلی ہوئی کلیوں کو دیکھا, میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. تو انہوں نے خدا کے ہاتھ جوڑے, آپ کوئی پیغمبر ہے؟ کہا نہیں پیغمبر نہیں ہوں. آپ اماموں میں سے, میں امام بھی نہیں ہوں. آپ کربلا کے شہیدوں میں, کہ شہیدوں میں آپ کون ہے؟ کہ میں جعفر جن ہوں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب سیدہ کا لال وہ پہر میں اندھیرا چاروں طرف پانی اندر کا پھول میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا. اور میرے گھر میں شادی کا انتظام تھا, مسجد شادی بچھی ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ ایک جنات نوحہ کرتا ہوا آیا, جو آ رہا تھا مبارکباد دے رہا کہ ایک جنات جس کے بالوں میں خاک اور غبار وہ نوحہ کرتا ہوا. میری ماں نے کہا جعفر دیکھ یہ روتا ہوا کیوں آیا ہے؟ پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ پر یہاں شادی ہو رہی ہے. آپ سیدہ بال کھولے, ارے میرا لال, ارے میرا غریب, ارے میرا پیاسا. میری ماں نے شادی کے مقصد کو الٹا بس جا کربلا کی طرف. عجب منظر ہے عزیزوں, اگر آپ برداشت کر سکیں تو برداشت کر لیں. جعفر کہتا ہے دوپہر سورج اپنے عروج پر تھا, مگر کربلا میں اندھیرا اس لیے تھا کہ اتنے تیر چل رہے تھے کہ سورج کی روشنی زمین تک آ نہیں پائی. گھوڑے پر بیٹھا ہوا کوئی جھوم رہا, امانے کے پیٹ کٹے ہوئے, کوہنیوں کا خون بہ رہا, لباس پھٹا ہوا ہے. میں نے دیکھا کہ ایک منو نے پتھر اٹھایا,
امام حسین کے 1900 زخم تھے، اور علماء نے سب لکھا ہے کتابوں میں کہ اتنے تیر لگے تھے، اتنی تلواروں کے نشان تھے، کتنے نیزے مارے گئے، کتنے بھالے مارے گئے، کتنی سنانیں لگائی گئی، کتنے پتھر مارے گئے۔ تمام کر رہا جعفر کہتا ہے ایسا منظر میرا کلیجہ پھٹ گیا کہ یہ حسین، ارے کیا ہوگا ان کے ساتھ، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ جعفر کہتا ہے بات جلال میں ایک سیاہ آندھی چلی اور جعفر نے کہا لبیک لبیک یا ابا عبداللہ رکے آقا، آپ کہہ رہے ابھی میں انتقام لیتا ہوں، جعفر اب آئے، ارے ہمارا اکبر مر گیا، جعفر ہمارے ابا کے شادی کر گیا، مجھے خبر دے۔ جعفر نے کہا آقا